السلام علیکم. ہم آپ کو لائیو ڈیجیٹل نیٹ ورک کے یوٹیوب چینل کی نشریات اور فیس بک پیج کے پروگرام صحت کی خبریں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگر آپ نے اب تک لائیو ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور چینل سمیت فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا ہے تو فوراً کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائیں. خبروں کی اہم سرخیاں ملاحظہ فرمائیں. سندھ گورنمنٹ چلڈرن ہسپتال نارتھ کراچی 7 ماہ کی طویل بندش کے بعد دوبارہ فعال ہو گیا. وزارت صحت کی جانب سے پیراسیٹامول ٹیبلٹ کی ریٹیلر کے لیے 15% حد مقرر. اسکول آف نرسنگ کے طلباء کا انتظامیہ کے خلاف صوبائی دفتر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ. محکمہ صحت کی جانب سے لاڈلے ڈاکٹروں کی فرمائشی خلاف قانون تقرریاں منسوخ. اب خبروں کی تفصیلات کی جانب آئیے. سندھ گورنمنٹ چلڈرن ہسپتال نارتھ کراچی 7 ماہ تک غیر فعال رہنے کے بعد فنڈز کے اجرا کے ساتھ ہی گزشتہ دنوں دوبارہ فعال ہو گیا ہے. اطلاعات کے مطابق حکومت سندھ نے ہسپتال کے فائنینشیل اور تکنیکی آڈٹ پر مکمل اطمینان کے بعد فنڈز جاری کر دیے. واضح رہے کہ مذکورہ ہسپتال صوبائی حکومت کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت پاورٹی ایریڈیکیشن انیشیٹو کے اشتراک سے چلتا ہے. ہسپتال کے فعال ہوتے ہی پی ای آئی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر شاہد یوسف کو منگل کے روز ہسپتال کے سی ای او ڈاکٹر محمد توفیق نے دورہ کرایا اور بتایا کہ بچوں کے ہسپتال کی ایمرجنسی، آپریشن تھیٹر، لیبارٹری سمیت ایکس رے اور میڈیکل وارڈ فعال ہوتے ہی یومیہ 1200 مریض بچے او پی ڈی اور ایمرجنسی میں آ رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے یہ تعداد یومیہ 3000 مریض بچوں تک تھی. اس موقع پر شاہد یوسف نے وزیر اعلیٰ سندھ، وزارت صحت سندھ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ پی ای آئی اور حکومت سندھ کا معاہدہ 2026 تک کا ہے. معاہدے میں حکومت سندھ نے توسیع کی تو پی ای آئی اسے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال بنا دیں گے. وفاقی وزارت صحت کی جانب سے لازمی ٹیبلٹ پیراسیٹامول کی مریضوں تک دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے ریٹیلرز کے لیے 15% مارجن کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے حکم نامے میں واضح کیا ہے کہ فیصلے کا اطلاق پیراسیٹامول سیرپ، گولیوں اور سسپینشن پر بھی عائد ہوگا. جبکہ ادویہ ساز اداروں کی پروفیشنل آرگنائزیشن پی پی ایم اے پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن نے حکومت کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے. چیئرمین پی پی ایم اے قاضی منصور نے موقف اختیار کیا ہے کہ حکومت نے پیراسیٹامول کی قیمت میں اضافے کے بجائے مارجن کم کر دیا گیا ہے. پیراسیٹامول پر کمپنیز 15% مارجن کی پہلے ہی پابند تھی. یہ کیا ماجرا ہے؟ مریض صحت اور جان بچانے کے لیے کیا کریں؟ ہم اپنے ایڈیٹر سراج الدین امجدی سے معلوم کرتے ہیں. جی سراج صاحب. جی صالحہ، موجودہ وفاقی حکومت ادویہ کی قیمتوں کے بارے میں صرف سستی شہرت حاصل کرنے کے سوا کچھ نہیں کر رہی ہے. عوامی پارٹی کا دعویٰ رکھنے والے موجودہ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل صاحب سے میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا سارا زور دوا کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے پر ہی کیوں ہے. صحت سے جڑے پیتھالوجی، ریڈیالوجی، بایولوجیکل ٹیسٹ میں منمانی فیسوں کی وصولی اور اسی طرح سے نجی ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کی او پی ڈی، سرجری و دیگر سروسز کی فراہمی پر حکومت کا کتنا کنٹرول ہے. میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کا حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ میں نے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے آج تک اس کے اوپر نہ تو کوئی قانون سازی کسی بھی حکومت نے یا موجودہ حکومت نے کی ہے، اور نہ ہی حکومتوں نے اس سلسلے میں سروسز کے اوپر کنٹرول کا کوئی نظام وضع کیا ہے. اول تو ہمارے ملک میں 95% ادویہ کا خام مال امپورٹ ہوتا ہے. کیا عبدالقادر پٹیل صاحب کو یہ معلوم ہے کہ تمام ویکسینز بشمول انسولین اور دیگر جان بچانے والی ضروری ادویہ امپورٹ ہوتی ہیں؟ آپ کی جانب سے نہ تو امپورٹرز کو ڈالر میں ایڈجسٹمنٹ دینے کی کوئی بات کی جا رہی ہے، اور آج کوئی بھی امپورٹر جس نے سرکاری ہسپتالوں میں جب ڈالر 160 روپے کا تھا ادویہ کے ٹینڈر جمع کرائے تھے، وہ ٹینڈر بھی لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. پھر آپ ان سے سیلز ٹیکس بھی وصول کرنے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ امپورٹر نے سندھ ہائی کورٹ سے سیلز ٹیکس پر حکم امتناع حاصل کیا ہوا ہے. اس پر بھی عمل درآمد سوالیہ نشان ہے. جبکہ اس کے برعکس ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں نہ صرف ادویہ کا 100% خام مال ان کا اپنا ہے، بلکہ مشینری بھی وہ اپنی استعمال کر رہے ہیں. اس پس منظر میں ذاتی طور پر ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ فارما بیورو
جو بین الاقوامی ادویہ ساز اداروں کی تنظیم تھی وہ دم توڑ رہی ہے تو ملک میں پی پی ایم اے کی بات کو سننے اور سمجھنے کے بجائے حکومت صرف اور صرف سستی سیاسی شہرت استعمال کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ یہ وفاقی وزارت صحت کا بہت ہی غیر سنجیدہ اقدام ہے۔ بدقسمتی سے اس معاملے میں میڈیا بھی اپنا مثبت کردار ادا کرنے کے بجائے اپنی ریٹنگ کے چکر میں ہے۔ یہ خطرناک رجحان ہے۔ ہمیں دوا ساز اداروں کے جائز مسائل کو نہ صرف سننا ہوگا بلکہ ان کے حل کی طرف بھی ہمیں آنا ہوگا۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمارے قومی دوا ساز ادارے بھی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ جی شکریہ صالحہ۔ شکریہ سراج صاحب۔ سیکریٹری صحت سندھ سید ذوالفقار علی شاہ نے 2 بڑے سرکاری تدریسی ہسپتالوں ڈاکٹر رود کیمپا سول ہسپتال کراچی اور لیاقت میڈیکل یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لمب سول ہسپتال حیدرآباد میں اسائن الاؤڈ ٹو ورک کے تحت گریڈ 17 کے تمام میڈیکل اور ویمن میڈیکل افسران کی تعیناتی کے حکم نامے کو منسوخ کرتے ہوئے انہیں اصل پوسٹوں پر تعیناتی کا حکم دے دیا ہے، جو سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ہے۔ سندھ گورنمنٹ لیاری جنرل ہسپتال کے اسکول آف نرسنگ میل کے طلبہ بھی حکومت کی جانب سے دیے جانے والے ماہانہ وظیفے میں مبینہ کٹوتی کے خلاف بھپر کر محکمہ صحت سندھ کے صوبائی دفتر کے سامنے احتجاج کے لیے پہنچ گئے۔ اسکول انتظامیہ کی جانب سے بعض میل نرسز پر بیجا داخلے پر پابندی کا الزام، مطالبات پورے نہ ہونے پر خود سلطی کی دھمکی بھی دے دی۔ خبروں کا وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ۔